السلام علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر نذیر خان. جیسا کہ عمر معلوم ہے سب کو کہ 8واں روزہ ہے. کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کو خود میں اپنی نیت میں اور جو عبادت ہے اس میں لنک کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سکون جو ہے وہ کیسے فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، رمضان کا بیسک جو معنی ہے وہ تقوی ہے، وہ سیلف کنٹرول ہے. مگر یہ اس چیز کی بڑی ایک حیرانگی ہے کہ 8واں روزہ ہے آج کل، 9ویں سحری ہے اور پتہ ہی نہیں لگا. ایسے دن گزرے وہ برکت اور سکون اور بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے اور ٹائم کا بالکل ہی اندازہ نہیں ہو رہا. اچھا، بالکل ہم اسی پہ بات کریں گے کہ رمضان میں نیت اور عبادت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد سبطین اکبر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب. دونوں سے بات کریں گے، دونوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم عبادت اور نیت کو لنک کر کے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. روزہ صرف فاقہ نہیں کاٹنا، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہم کیسے قرب اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں. بیسک جو مقاصد ہیں روزے کے، رمضان کے، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہم صرف فاقہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ فرض ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس کو جان نہیں چھڑوانی ہے، اس کو پراپر طریقے سے. یہ آپ کی روح کی صفائی کا مہینہ ہے. تو چلتے ہیں علامہ محمد سبطین اکبر صاحب کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نیت اور عبادت کو کس طرح سے ہم خاص طور پہ رمضان میں روزے کی حالت میں بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر، مائک آپ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ شکریہ آپ نے جو ہے ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے اس بہترین گفتگو پہ جو ہے آپ نے مدعو کیا ہے. سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو سر تھوڑا سا اگر آپ اونچا بولیں گے تو ذرا سننے میں آسانی ہو جائے گی سامعین کو. آپ تک آواز نہیں آ رہی کہ؟ جی ہمارے تک بھی نہیں. ہاں، تو امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمت والا، رحمت والا، برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ میسر کیا کہ کتنے میں سے ہمارے جیسے افراد اس دنیا سے اس ماہ رمضان سے پہلے چلے گئے ہیں. یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی، ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں. اور یہ بہترین موقع جو ہے وہ گناہوں سے معافی کا ہے، خدا کے حضور جھک کے خدا کو راضی کرنے کا ہے. اور جیسا کہ یہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ احساس پروگرام اور بہترین رمضان احساس کے نام سے یہ پروگرام جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، بہترین عنوان ہے. یقیناً ماہ رمضان نام ہی جو ہے احساس کا ہے. ہاں، جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک ہم روح روزہ کو ہی نہیں سمجھ سکتے اور ماہ رمضان کا جو ہے وہ فلسفہ ہی ہمیں سمجھ نہیں آتا. لیکن احساس ہم نے رمضان تک محدود کیوں کر رکھا ہے؟ دیکھیں، یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ ایک ہمارا جو ہے تصفیہ نفس ہے. ابھی یہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں اس کو ہم پہ واجب کیا نا تو کہا کتب علیکم صیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس کے اندر بتا دیا کہ یہ اس لیے میں نے تم پہ یہ روزے واجب کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگاری صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ہاں جی میں پرہیزگار ہو گیا ہوں، جی روزہ رکھ رہا ہوں اور نماز جو ہے پنجگانہ پڑھ رہا ہوں اور بس. ہاں نہیں، جب تک ہم لوگ جو ہیں بھوک پیاس سے بڑھ کے نہیں ہم کام کریں گے تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا. جب تک یہ بھوک ہمیں جو ہے قیامت کی وہ سختی کی پیاس نہیں اور غریب کے بھوکے رہنے کی وہ پیاس جو بھوک نہیں ہمیں پتہ چلائے گی تب تک ہمیں روزے کا علم نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے سے نیچے والے طبقے کا احساس نہیں کریں گے تب تک یہ روزہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے دن عام دنوں جیسے نہیں، جن کی راتیں عام دنوں جیسے نہیں، جن کے پل عام پلوں جیسے نہیں ہیں. ہاں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دسترخوان پر مہمان ٹھہرا رہا ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ ہم لوگ اللہ کے دسترخوان پہ مہمان ہیں.
اور وہ بہترین میزبان ہے، اور ہمیں بھی ایک اچھا جو ہے مہمان بن کے اس کے دسترخوان پہ جانا ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور تمہارے درجات کی بلندی کا مہینہ ہے. تو ہم روزہ رکھ کے ہم بلندی حاصل کر لیں گے کہ ماہ رمضان آ گیا. یہاں تک کہا نا رسول اللہ نے کہ ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پہ تمہارا سانس لینا جو ہے وہ ثواب ہے، تمہارا سو جانا ثواب ہے. انسان یہی کام تو نہیں چھوڑ سکتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو بخش دے، کسی طرح اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ خدا کا ڈیسیژن ہے، یہ فیصلہ خدا کا جس نے ہمیں خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا ہے، کہ ہاں اس نے ہمارا بھلا چاہا ہے کہ ہم یہ عمل کر کے ہم جو ہے شاید وہ بھی یہ کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں یہاں پہ فلسفہ دیکھیے، رسول اللہ نے یہ کہا کہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء جوارے کا پورا روزہ ہونا چاہیے. تم مجسم ایک جو ہے تصویر جو ہے روزے دار کی دکھنی چاہیے، تب تمہارا روزہ ہے. یہاں پہ رسول اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ صرف اس کی عظمت یہ ہے کہ تمہاری سانسیں، انسان مر جائے گا نا اگر سانس نہیں لے گا، تو سانس تو اس نے لینا ہی لینا. تو رسول اللہ کہتے ہیں اس ماہ میں تم روزے دار صحیح طریقے سے بن گئے تو پھر تمہارا سانس لینا تسبیح شمار ہوگا، تمہارا سونا بھی جو عبادت شمار ہوگا، لیکن کہا عمل کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. علامہ تم نے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل تم نے کر کے دکھانا ہے. تم نے اپنے سجدوں کو بھی طول دینا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کی تنہائی کے اندر تو نے عبادت کرنی ہے، اور تو نے اپنے جتنے گناہ تم نے کر لیے ہیں ان پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے خدا سے توبہ بھی طلب کرنی ہے. کیونکہ یہ توبہ مشروط ہے کہ تم جب تک اللہ تعالیٰ سے کہ تم توبہ طلب نہیں کرو گے وہ معاف نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کے پاس، اور ان سے سوال میں کرنا چاہوں گی کہ معاشرے میں صبر اور برداشت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مشکور شاہ منظور کا جنہوں نے آج کے اس دن میں اور رمضان المبارک کی نشاطوں میں گفتگو کا موقع دیا. ہم صبر و تحمل، انکساری، عاجزی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان خود کرتا ہے. بالکل. اس کے لیے انسان کو خود سوچنا ہے کہ میں کس طرح کسی کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، کسی طرح اگر کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی تلخی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر میں نے پیمانہ صبر جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. نہیں، اگر بات کی جائے صرف رمضان کی تو لوگ رمضان میں بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. ایک یہ عبادت کا مہینہ ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہم پورا سال ایسا نہیں گزار سکتے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب تعالیٰ نے یہ جو ایام ہمیں دیے ہیں، جن کی آپ نے ابھی ابتدا میں بات کی کہ 8واں روزہ بھی ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، آئے ہیں اور چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مگر یہ تمہارے لیے ایک تربیت کے دن ہیں، تمہارے لیے ایک تجھے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے دن ہے، تاکہ تم 11 مہینے اسی طرح عمل کرتے رہو. مگر ہمارا آج کا مسلمان دنیا میں اتنا ڈوب گیا، دین سے اتنا دور ہو گیا، مسجد سے، مدارس سے، مذہبی کاموں سے اتنا دور ہوا کہ اس نے پھر جو یہ تربیت ہے اس کو بوجھ سمجھا، یا یہ سمجھیے عارضی طور پہ جو ہے اسے استعمال کیا. کوشش کی کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، رب کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤں، رب کی بارگاہ سے اپنی جولیاں بھر لوں، اپنی عنایات کی بارش میں بھی لوٹوں. مگر جب عید کا دن آتا ہے، بلکہ عید کا دن تو پھر اگلے دن ہوتا ہے، ادھر چاند رات، چاند کا اعلان ہوتا ہے، ادھر وہ رمضان کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. وہی یاشیاں، وہی موجیں، وہی محفلیں، وہی ماحول فوراً سٹارٹ ہو جاتا ہے. عید پہ تو جو ہے وہ میوزک لگا دیا جاتا ہے، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، اور کوئی ویلنگ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں. پھر اچھا، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید پہ کیا انعامات جو ہیں ہمارے لیے کیا رکھے ہیں جو ہمیں بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا؟ عید کی نماز ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا بہانہ ہے. عام نماز میں ہم ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیتے ہیں، مگر عید میں ہم گلے ملتے ہیں.
ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، قربتیں لیتے ہیں، ایک دوسرے کے کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، دل میں رنجش ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، وہ ختم کر کے رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم اس کو روٹے ہوئے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یہ عید کا مقصد تو یہ ہے، حالانکہ 2 رکعت ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے وہ جتنے بھی ہم اضافی تکبیریں پڑھتے ہیں وہ سارا رب تعالیٰ کی اس وحدانیت کا اللہ اکبر کے نام کے اوپر ہم اعلان کر رہے ہیں. جب بھی امام اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، عام دنوں میں ہماری نماز میں یہ جتنی بھی ہم اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. وہ دن یہ اعلان ہے خوشی کے دن کہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں. وہ کس وجہ سے جو مہینہ ہم نے رمضان کا گزارا ہے، برکات لی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور مناتی ہوتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مال مانگنے والا، ہے کوئی اپنے کاموں کی اندر آسانیاں پیدا کرنے والا، اپنی بخشش مانگنے والا، میں اسے عطا کروں. علامہ اقبال کا مجھے بہت خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ ہم تو مائل کرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، مگر ہم راہ دکھلائیں کسی کو، راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی ادھر آئے تو صحیح، گمراہ ہو چکے ہیں ہم. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، ڈال کے ہمارے سامنے آئے پھر ہم عطا نہ کریں تو رب کہتا ہے پھر مجھے رب کون کہے گا. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا صدقہ فطر کا صحیح معیار اور مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ 2.5 کلو جو یا اس سے زیادہ جتنا جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے. اگر گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم ہے، اگر آپ جو استعمال کرتے ہیں جو ہے، اگر آپ کشمش استعمال کرتے ہیں اور جو ہے اچھے کھانے آپ جو آپ کے دسترخوان میں ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے صدقہ فطر دینا ہے. علماء نے آج آپ ان دنوں میں جو ہے وہ صورتحال کے مطابق تقریباً 300 روپے کا فدیہ رکھا ہے. اور یہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ عید پڑھنے سے پہلے بلکہ رمضان کے اندر ہی دے دیں، اور کوشش کریں کہ جلدی دیں. رمضان میں ہی دے دیں، عید کا انتظار نہیں کرنا، انتظار نہ کریں، جلدی دیں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو، وہ بھی عید کی خوشیاں جو ہے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرے، اکٹھا ہوئے کرے. بالکل ٹھیک ہے. یہی سوال جو ہے میں علامہ صاحب سے بھی پوچھوں گی. محمد سبطین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیم سوال، صدقہ فطر کا صحیح معیار اور مقدار کیا ہے؟ صدقہ یہ جو فطرانہ ہے یہ وہ ایک بدل ہے کہ جو ماہ رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو یہ اس کی طرف سے آپ کی طرف سے ایک جو ہے اللہ کی راہ میں ایک اماؤنٹ دے دی جاتی ہے جس سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. بالکل روزوں کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے. اس کا وجوب کب ہے؟ اس کا وجوب ہوتا ہے چاند رات کو. جیسے ہی چاند رات ہو جائے تو ہر اس شخص پہ جو مسلمان ہے اور روزہ دار ہے اس پہ اور اس کے گھر والوں کا، ٹھیک ہے، ساروں کا فطرانہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے. کتنی مقدار؟ یہ مقدار تقریباً 1 سا کا گیا 3.5 کلو کا یہ ایک جو ہے وزن ہوتا ہے. تو جو چیز آپ جو ہے جنس آپ زیادہ کھاتے ہیں، آپ گندم کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں کشمش اس طرح کر کے جو تو اس کو آپ نے جو ہے اپنے علاقے کی جو ریٹ ہے جو آپ کھاتے ہیں، ریٹ تو آپ کو مختلف جگہوں سے مختلف ملے گا. دیہات میں چلے جائیں گندم کا کوئی ریٹ ہے، شہر میں کوئی ہے. تو جو جس علاقے میں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ جو جنس کا ریٹ ہے جو آپ کھا رہے ہیں وہاں کا حساب لگا کے آپ کو دینا ہے. ایوریج اس کے درمیان ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ فرار گھر میں جتنے افراد ہیں وہ اتنے کلو آپ نے چیز دینی ہے. اس کو 3.5 کلو کے وہی اسے ملٹیپلائی کر کے اس کو پر ہیڈ آپ نے اس کو دینا ہے. بالکل صحیح. علامہ صاحب ابھی ایک بڑی کریٹیکل سچویشن سامنے آ رہی ہے. ابھی میرا گھر جانا ہوا تو آج ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پرانا جاننے والے ہیں، ینگ ہے، 34-35 سال ایج ہے، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے. تو نوجوان شخص جو روزہ نہیں رکھتا وہ وہاں پہ چھپ کے بیٹھ کے ہوٹل پہ جو ہے وہ کھا رہا ہے. تو ان نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے جو روزہ نہیں رکھتے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے؟ جی یہ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے خیر چاہی تو اس نے ماہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض کر دیے گئے. ساتھ میں یہ بھی اللہ نے تسلی تشفی دی ہے کہ ہاں تم سے پہلے لوگوں پہ بھی ایسے ہی واجب تھے، کما
جیسے تم نے پریشان نہیں ہونا ہے. ہاں آدم سے لے کے خاتم تک جتنی امتیں آئی ہیں ان کے اندر یہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا ہے, اور یہ کیونکہ فطری عمل ہے اور انسان کی صحت کے لیے بہترین ہے. تو شریعتیں نبی تبدیل ہوتے رہے, شریعتیں تبدیل ہوتی رہی, لیکن انسان کے حق میں یہ بہتر تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم پہ واجب ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے کوئی بیماری نہیں ہے, تندرست انسان ہے, سزا بھی بتانی ہے آپ نے کہ سزا کیا ہے. مجھے اجازت تھی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ وہ ہمارے حق میں بہتر. ہمارے اندر پوچھا گیا کہ ہاں جی 30 روزے کیوں. ایک تو یہ کہ ہاں جی چلو ابھی جیسے مفتی صاحب نے بتایا, ایک اور فلسفہ کہ ہاں جی یہ 30 دن ہی کیوں رکھے گئے. ہاں ہمارے ذہن میں سوال آتا 30 دن ہی کیوں ہے, زیادہ ہو جاتے کم ہو جاتے. تو ایک تو جواب یہ دیا جاتا کہ ہاں جی عادت بننے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو شجرہ ممنوعہ سے پھل کھایا تھا اس کا اثر 30 دن رہا تھا. اس وجہ سے یہ 30 دن رکھے گئے کہ ہمارے اندر جو اس طرح کے مواد اور غلاظتیں اور جو ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک صحت کا ایک علاج بھی ہے ہمارے جسم کی غلاظتوں کا. اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ہر طرح سے مذہب کے لحاظ سے بھی واجب کر دیا گیا, اور دوسرا صحت ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کہتے فاقہ کرو. آج ہر بندہ جو مریض ہے, معدے کا مریض ہے, اور معدے کو ام المرض کہا گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ معدہ ٹھیک ہے تو کہا فاقے کرو. تو یہاں پہ لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں, فاقے کر رہے ہیں. تو یہ روزہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے ہمارے حق میں بہتر چاہا تو پسند کیا اور ہم پہ واجب قرار دے دیا گیا. اور ہم سے پہلے لوگ رکھتے رہے, وہ نہیں مرے, مرتے ہم بھی نہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو روزہ جو ہے یہ ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے, واجب ہو گیا ہم پہ. اب وہ جوان جو نہیں رکھ رہے, تو یہاں پہ ہر زندہ مسلمان مرد بالغ پہ جو عقل عاقل رکھتا ہے, دیوانہ نہیں, پاگل نہیں, اس کے اوپر واجب ہے, ٹھیک ہے. خواتین کے مخصوص ایام میں وہ نہیں رکھیں گی, بعد میں اس کی قضا کریں گی. باقی جتنے ان کے اوپر واجب ہے. نہیں رکھتا تو اب کہا کہ اگر تم نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تو تمہیں اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور یہاں شرط ہے کہ پے در پے رکھنے. گنجائش یہ دے دی کہ ہاں جی تم پہلے 31 دن رکھ لو, 1 مہینہ پورا رکھو, اور 1 دن آگے بڑھا کے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے 2 مہینے پورے کر لو, 60 روزے رکھنے. کس کے بدلے میں؟ ایک روزہ جو تم نے جان بوجھ کے قضا کیا. اور پھر جب آپ 60 روزے رکھیں گے کوئی درمیان میں بریک نہیں ہے, کوئی گیپ آ گیا تو اثر نو رکھنے. پھر دوبارہ کیا یہ آپ کو یہ کیا جرمانہ ہے؟ یعنی آپ نے خلافی کی ہے, آپ نے جو ہے سگنل کراس کیا ہے تو جرمانہ بھرنا پڑے گا جتنا بھی ہے. تو یہاں پہ آپ نے وائلیشن کی ہے, اس کی بھرپائی ایسی ہوگی 60 روزے رکھو, یا پھر دوسری آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہ وہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. ہاں تیسرا یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو. ایک وقت تھا کہ ہاں جی تو اس کی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی تھی کہ ہاں جی ایک جو ہے زر خرید غلام کو جو ہے آزاد. تو آج کے دنوں کے اندر تو یا جو ہے روزے رکھے جا سکتے ہیں یا کھانا کھلایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خلاف بات نہیں ہے, ہماری ہی اسی میں خیر ہے, اور ہمارے لیے ہی برکت ہے, ہمارے لیے ہی نجات ہے. اور حکم خدا کو ہم نے فالو کر کے ہم نے اپنی ہی آخرت سنوارنی ہے, کسی پہ احسان نہیں کرنا ہے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے خواتین کا ذکر ہوا کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں کیا ان کا حکم ہے, اور دوسرا یہ کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون جو ہے اس کے لیے رمضان میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جو اس طرح کر کے جو خواتین ہیں ان کو حیض اور نفاس, حیض جو ماہواری ان کو ہر مہینے آتی ہے, ان دنوں میں یا نفاس کے بچہ پیدا ہو تو اس وقت ایک لازے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 دن مختلف اس میں جو ہے دن کہے گئے. تو کہا گیا کہ اگر ماہ رمضان کے روزے آ جائیں تو اس کے اوپر وہ اس کے اوپر حرام ہے رکھنا. ہاں لیکن اس نے کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی. قضا لازم ہے. ہاں قضا یعنی ماہ رمضان کے بعد سال بھر میں جن دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے جائز ہے,
وہ اپنی اس قضا کو پوری کرے گی. نماز نہیں پڑھنی اس کی, نماز معاف ہے خدا کی طرف سے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پہلے اتنی سختی برداشت کر رہی ہے, خدا کریم ہے, اس نے کرم کیا. کیوں یہ اتنا مہم ہے انسان کی فطرت اور انسانی صحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو چلو کور ہو جائے گی, لیکن یہ تمہاری جو پریکٹس ہے یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ تم نے ایام معدودات 30 گنتی کے روزے پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہاں جی وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے, یعنی گود میں ہے, یعنی ماں کا دودھ بھی پیتے ہیں, غذا بھی کھاتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ ہاں کہ اگر ان کے دودھ میں کمی آنے کا خدشہ ہو یا اس کو بھوک پیاس کی احساس زیادہ ہو یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا بچے کی جو ہے صحت کو خطرہ ہو, تو پھر وہ جو ہے ایک متعام ہر دن کے حوالے سے, یعنی 750 گرام جو ہے جو خوراک وہ کھاتی ہے یا کوئی ناس جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتی ہے, وہ اس کے لیے وہ فدیہ کرے گی اور اس دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑ دے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے, جنریشن زی ہے, لوگ بڑے براڈ مائنڈ ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرما دے گا قیامت کے روز, تو روزے کا جو احترام ہے نا اس کو بھی بہت سے لوگ سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کسی کے سامنے کھانا, روزے دار کے سامنے کھانا. ابھی ریسنٹلی میں اور سارا بھی گئے ہیں مارکیٹ تک, تو ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا وہاں سائڈ پہ سگریٹ پی رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس کی کیا سزا ہے, کیا جزا ہے؟ دیکھیں جی, قرآن کریم میں جہاں پہ ہمیں بہت سی ایسی آیات میں ملتی ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ هو غفور الرحیم, کہ بہترین ہمارے لیے ایک سہارا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے تقدو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کھیتی ہے دنیا میں آنا ہمارے لیے نعمت اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ اعمال سر انجام دینے. ہاں, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہماری خلقت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور ہم کہیں گے ہاں جی اس نے ہمیں بے مقصدہ پیدا کر دیا ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور بخشے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کو جنت جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی وہ کام انجام کرے کہ ہاں جی اس کی مرضی ہے کہ وہ کرے, کھانا کے دل کرتا ہے, ہاں پینے کو دل کرتا ہے, لیکن ماہ رمضان کی سختی ہے, ہاں نہیں کھاتا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, بچ رہا ہے. ایک وہ ہے کہ جو نا کھلے عام کھا رہا ہے اور ماہ رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے, روزے کی بے حرمتی کر رہا ہے. گویا کہ اسلام کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے, تو وہ اس کا مرتکب ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میرا کچھ نہیں بگڑنے والا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کے خلاف ہو جاتا. یہاں پہ آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ہاں جی تم نے ماہ رمضان میں یہ برکتیں تب بھی پانی ہے نا, تم دن کو روزے رکھو گے, رات کو تم نے قیام باللیل بھی کرنا ہے. دن کی بھی عبادت ہے, رات کی بھی عبادت ہے. ہاں, تم نے حلال کو چھوڑنا ہے. یہ پریکٹس ہے آپ کی. ایک فوجی جو ہوتا ہے نا اس کو ہم مشق کرواتے ہیں, وہ مشقیں کرتا ہے تاکہ وہ فرنٹ لائن پہ جا کے جو ہے بڑے سے بڑے دشمن کا سامنا کر سکے. یہ پورے مہینے کی مشق ہے کہ دیکھو یہ روٹی کھانا حلال تھا, یہ پانی پینا حلال تھا, یہ تیری پسند کی چیزیں ساری جتنی تھی حلال تھی, جب دل کرتا تھا تو کھا رہا تھا, لیکن اب روزے سے اب حرام ہے. ہاں, پانی پینا حلال تھا, جائز تھا, جب دل کرتا پی لیتا, اب جو ہے حرام ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان میں عملی کام کر کے کہنے کو کہا کہ تو نے ان چیزوں پہ عمل کر کے دکھانا ہے. ہاں, یہاں پہ کیا ہے اجر, اس کا ہمیں حاصل کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا. کہا کہ تم ابھی جو واجب سے جو ہے تمہیں روکا گیا, حرام سے روک جاؤ گے. ہاں, یہاں تک کہ باقی دنوں میں, سال کے باقی دنوں میں تمہارے سامنے اگر کوئی مباح عمل بھی آئے گا نا کہ ہاں جی یہ مباح ہی کرنا جو ہے, اس میں مباح کہتے ہیں تمہیں اجازت ہوتی ہے تم کرو نہ کرو. ہاں, تو یہاں پہ نہ وہ واجب ہے, نہ وہ حرام ہے, نہ مستحب ہے, نہ مباح جو مکروہ ہے. یہاں پہ مباح عمل ہے, انسان اس پہ بھی سوچتا ہے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. یعنی یہ ایک مہینے کی پریکٹس جو ہے ہمیں سارا سال گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کی طرف ہمارا جو ہمیں مائل رہنے کے لیے ایک بہترین پریکٹس. علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں, پہلے عشرے کی دعا ہے, دوسرے کی ہے, تیسرے کی ہے, تو یہ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت میں یہ ہے دعا کا کوئی کانسیپٹ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، بے شک دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، بے شک تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جنت پانے کا ہے. یہ رحمت پہلے اشرے میں آپ کے لیے بٹ رہی ہے، آپ لیں. جب رحمت لے لیتے ہیں پھر مغفرت کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ رحمت پاس ہوتی ہے پھر گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. جب نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں پھر مغفرت کی طرف جاتا ہے انسان، اور جب مغفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے قبولیت کا. جہنم سے آزادی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ مغفرت تو ہو رہی ہے نا. وہ تھوڑی بہت رہ گئی تو وہ بھی تیسرے حصے میں انسان کوشش کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے جو لیلۃ القدر کی راتیں ملیں گی جس کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا. تیسرے عشرے میں پھر جو مغفرت کے بعد جب جہنم سے آزادی کے لیے وہ تلاوت قرآن کرے گا، اللہ کی جربیں لگائے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا. وہ جو پریکٹس چل رہی ہے پورے مہینے کی اس کا آخر آ رہا ہے. آخر میں آنے میں کیا ہے؟ پھر وہ جہنم سے آزادی مل رہی ہے، جنت کی قربت مل رہی ہے، منادی ہو رہی ہے کہ انسان تو نے رمضان کا میرا مہینہ جو میرا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو نے میرے مہینے کی قدر کی ہے، تو نے میرے مہینے کا احترام کیا. جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر بھائی نے سوال کیا کہ جوان لڑکا ہے وہ حیا نہیں کر رہا، وہ جو پردے میں رہ کے کھانے کا بیمار ہے، وہ وجہ ہے سفر میں ہے، وہ تو مجبوری ہے. اگر بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا ایک مہینہ ایک روزہ چھوڑنا پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہے. جرمانہ تو حضور نے دے دیا کہ بھی 60 آدمی کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے. یہ تو ایک سزا ہے جو کورٹ سے ملتی ہے. اور جو لیبل لگ گیا نا، پوری زندگی بھی کوشش کرتا رہے کہ وہ رمضان کے مہینے کا ایک روزے کا اجر پالے، وہ پوری زندگی اسے دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ وقت اس نے نکال دیا. اب اگلا رمضان آئے گا، پھر وقت آئے گا اور روزے ملیں گے، مگر دوبارہ جو ہے اسے وہ رمضان کا اجر اس دن کا نہیں ملے گا. اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ شیعہ مسلک اور اہل سنت مسلک میں وقت کی جو ہے اختلاف کیوں ہے؟ 10 منٹ پہلے کیوں رکھا جاتا ہے روزہ اور 10 منٹ بعد کی افطار کیا جاتا ہے؟ پہلے آپ اپنا موقف دیں گے، پھر ہم علامہ صاحب سے بھی یہ سیم سوال کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سورج ڈل رہا ہو، جب سورج ڈل رہا ہو، اندھیرا آ رہا ہو، روشنی جا رہی ہو، تو وہ جو غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب کے نام سے جو ہے ہر طرف سے یہی منادی ہمیں ملتی ہے کہ ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں. اور جب صبح فجر کے ٹائم پہ جو ہے وہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہیں ندا آ جائے، ندا یعنی کہ سورج کے غروب چڑھنے یا غروب ہونے کی تو ندا نہیں ملتی. ندا تو مسجد سے آواز آنی ہے نا، عربی میں ندا، اردو میں سے کہیں کہ آواز آ گئی یا پیغام آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب تمہیں ندا آ جائے پھر تم کھانا چھوڑ دو. اب مسجد سے جب ندا آنی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فجر کی اذان ہونی ہے یا مغرب کی اذان ہونی ہے، وہ اپنے وقت پہ ہونی ہے. بالکل اس کے لیے سورج کے ڈلنے کا چڑھنے کا نہیں ہے. وہ ندا تب ہی، اذان کی آواز تب ہی آپ کو آنی ہے جب ٹائم ختم ہو جائے. علامہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا بڑا بہترین. یہی کیا کہیں گے؟ سیم جو ہے ایک یہ کوشچن ہے آپ کے سامنے بھی لاسٹ، یہ ہے جوڑنے کی بات، سوشل اینڈ ریشل ڈسکریمنیشن، یہ تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے. ہم نہیں چاہتے، عمر نذیر نہیں چاہتا، علامہ صاحب نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے، مس سروج نہیں چاہتی کہ یہودی وہاں سے اٹھے اسرائیل سے اور وہ ہم سب کے اوپر آگے غلبہ پائیں، حاوی ہو جائیں. تو ایسا کیا آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ کے پاس طریقہ ہے، کیا سوچ ہے، یا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شیعہ سنی بھائی اہل حدیث مسلمان بیسیکلی ایک چھتری کے نیچے آپس میں کیوں جھگڑتے کیا آپ رہتے کہیں گے ہیں؟ اس کے بارے میں؟ ہمارے علماء اور مشائخ کے باہمی اتفاق و اتحاد سے بہت ساری کمیٹیاں اور تنظیمات ایسا کام کر رہی ہیں جو مل کے ہم امن کے لیے، ان کے پرچار کے لیے یکجہتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی تقریریں، اپنے خطابات، اپنے آپ کو زیادہ ویو لینے کے لیے ایسی ایک آدھ جو ہے وہ پھلچڑی چلا دیتے ہیں اور پھر میڈیا جو اس کو پکڑ کے تکرار در تکرار
चलती रहती है। बिल्कुल सही। हुकूमत को उन लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये इसका अलामा साहब का हम पॉइंट ऑफ व्यू ये लेते हैं वक्त के हवाले से। अलामा साहब से अलामा साहब आपका भी काइंडली दोनों पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। इख्तिलाफ जो होता है, देखिए जी, हमारी मर्जी का नाम तो इस्लाम है नहीं, ना इबादत है जी। हमें जैसे कायदे कवानीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको खुदा से मिले, वैसे ही हम तक जो है वो आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उसके बाद उलमा की एक बेहतरीन जो है वो खिदमत है इस्लाम के लिए, हम तक पहुँचे। देखिए, हमारे पास बेहतरीन जरिया जो है कुरान और अहले बैत हैं। बिल्कुल सही। रसूलुल्लाह का हमारे पास जो है वो एक फरमान है, बस ये समझ लें कि इन्नी तारकुम फिकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। आज जो हमारी जो है सूरत हाल है, ये जो कैफियत हम मुसलमानों की बनी हुई है वो इसी वजह से है कि हम इसी कौले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने दूरी इख्तियार की हुई। रसूलुल्लाह का कहना कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान करीम है जो कि सामत कुरान है, ठीक है, और इसी तरह मेरी इतरत अहले बैत जो है, मेरी औलाद जो है, मेरे पीछे मेरे जो बेटे जो आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके साथ मुतमस्सिक रहो ताकि तुम जो है गुमराह ना हो जाओ। ये दोनों आपस में इकट्ठे रहेंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज के हौज कौसर पे मुझे आके ये दोनों ग्रांज कदर चीज़ें जो हैं, तो ये मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है नातिक कुरान है, जो तालीमात रसूलुल्लाह तक पहुंची ये उन्होंने उसी को आगे पहुंचाया, यानी इनके अंदर कोई कौल फेल और अमल में तजाद हमें दिखाई नहीं दिया। अब आ गई बात वक्त की, तो यही पैगाम जो है हमें कुरान दे रहा है और शरीयत मोहम्मदिया में हमें मिलता है कि अज़ान फजर से लेके अज़ान मगरिब तक जो है हर उस चीज से बचे रहने का नाम रोजा है जिससे रोजा बातिल नहीं हो जाता। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अज़ान फजर होती है सुबह सादिक के वक्त, ठीक है, सुबह सादिक से लेके और जो है कुरान का हमारे पास सामने हुक्म आ गया अतिमुस्सियामा इलल लैल, कि रात तक जो है तुमने इस रोजे को लेके जाना। इला जो है इंतहाई गायत पे दलालत करता है कि जहां तक हमें पहुंचना है मुकम्मल तो, दिन ढल चुका हो और उस वक्त जो है सुर्खी जो है वो मशरिक की जो है वो ढल गई हो, उस वक्त जो है ये हमने इस रोजे को अफ्तार करना है। और यहाँ पे जो है हमारे पास बिल्कुल वो एग्जैक्ट जो है वो हमें बता दिया गया। अब ऐसी छोड़ नहीं देते कि हाँ, हमें इब्तिदा का भी बताया गया, इंतहा का भी बताया गया। अब ये लैल का मतलब जिसने जैसे किया वो वैसे इफ्तार कर रहा है, बिल्कुल जी। तो लैल का मतलब जो अरबी में उर्फन किया जाता है वो रात किया जाता है। अब जी मुफस्सर जिसने तफसीर की है और जैसे किया ये अब वो जवाब देगा, या कुरान की आयत जो कह रही है जो समझा गया है उस पर अमल किया जाएगा। ये जो मुफस्सरीन अहले तशय्यो और जो है अहले तसन्नुन के जो है इख्तिलाफ की वजह से ये दूसरी बात जो है जो ये कि हमारे दरमियान ब्रादर अजीज ये कि 85% जो है मुश्तरकात हैं, बिल्कुल सही, शिया सुन्नी ये सारे के सारे उम्मत मोहम्मदिया हैं, और बाकी भी जो अपने आप को उम्मत मुसलमान कहते हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। हम उम्मत वाहिदा हैं, हमारे अंदर सिर्फ जो 85% मुश्तरकात हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फिर ना हम उनको परेशान करेंगे ना वो हमें परेशान। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिला। अब चलते हैं अल्लामा मुस्तफा चिश्ती के पास और उनसे सवाल करते हैं कि क़यामुल लैल का सही तरीका क्या है। काइंडली बताइए। क़यामुल लैल जात के उस इबादत को, उस नवाफिल को कहते हैं जो नमाज से हटके है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नवाफिल अदा करते हैं। नवाफिल अदा करने के लिए जैसे तहज्जुद की नमाज होती है 2-2 रकात पढ़ते हैं, इस तरह क़यामुल लैल में भी 2-2 रकात पढ़ी जाती है। हरम काबा में और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी क़यामुल लैल के नवाफिल अदा आखिरी अशरे में क़यामुल लैल के नवाफिल अदा किए जाते हैं। उसके लिए 2 रकात जो है 2 करके नफल अदा होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी हैं 10 भी हैं, जितना इंसान ज़्यादा पढ़ना चाहे, जितना रब को करीब पाना चाहे, जितनी वो कोशिश करे कि रब ताला की बारगाह में वो अपनी अर्जियाँ पेश करे, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, जहन्नम की आज़ादी का परवाना लेके उठे और रब ताला की बारगाह में
جو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے اس کی پوری برکات لے تو لازمی بات ہے اس کے لیے نہ رات کی عبادت کا فرق ہونا چاہیے، نہ دن کی روشنی میں روزہ رکھنا، اور اپنے زندگی کے معمولات میں رہ کر ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت، ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری اور پیار، محبت، صبر، شکر کے ساتھ چلنا چاہیے کہ سامنے والے آدمی کوئی نہیں، خود اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد لطیف زاہد صاحب. ان سے ہم درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشریات جو ہے وہ پر نور کر دیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کے بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کے بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بے میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بے میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے
दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूब। जज़ाकल्लाह। कुछ पूछना चाहेंगे आप अल्लामा जी मुस्तफा शफी अल्लामा साहब साहब, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली मस्जिद जाना हुआ तो तरावियाँ हो रही होती हैं तो बच्चे पीछे शोर मचाते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और उनके जो है नवासे और वहाँ पे मस्जिद में उस टाइम की क्या रवायात हैं, क्या अहादीस आप कहना चाहेंगे? और अब जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा और समझा जाता है कि अगर बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं, इवन के लोग उनको दो लगा भी देते हैं, तो फिर जिनका बच्चा होता है या जो तंग आ रहा होता है तो वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कुरान हदीस इसके बारे में क्या कहता है और क्या अमल करने की हमें ज़रूरत है अमली तौर पर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे बच्चों के मुतल्लिक़ जब मस्जिद में आते हैं तो उनसे प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ जो है बर्ताव करने का हुक्म दिया है। बच्चे शोर करते हैं तो उनके लिए ये है कि एक निगरानी के लिए एक बंदा उसके पास बैठा दें जो उनका ध्यान रखे, मगर सख्ती ना करें ताकि वो दीन से दूर ना जाएं, भाग ना जाएं, मस्जिद से दूर ना हो जाएं, छोड़ ना दें। अगर आप उनके साथ सख्ती करेंगे तो उनके ज़हन में बैठ जाएगा शायद दीन में सख्ती है या दीन ऐसा सख्त है जो हमें कबूल नहीं कर रहा, तो लाज़मी बात है एक डर, एक खौफ जो है वो दिल में ठहर जाएगा। और हर नमाज के अंदर, जमात के अंदर इमाम बाकायदा ऐलान करता है कि सफ़ के अंदर अगर कोई बच्चा है तो उसे प्यार से एक तरफ कर दे ताकि वो खड़ा रहे, नमाज वो ही पढ़े, वो भी देखे, ताकि उसे तरबियत मिले कि मैं नमाज किस तरह पढ़नी है, ना कि उसे आप उठा के बाहर निकाल दें या पीछे जो है वो निकाल के बाहर फेंकें या उसके साथ जो है वो थप्पड़ वगैरह मारें। उसके साथ नरमी से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ ताकि वो आपके और करीब हो। और अगर वो ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो फिर पहले वाली मेरी बात है कि एक आध कोई बड़ा बच्चा जो है उसे निगरान मुकर्रर करें जो उसका ध्यान। ठीक है, एहतियात करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं दीन से दूरी न इख्तियार कर लें कि मस्जिद में जाएंगे तो शायद मार पड़ेगी। अच्छा अल्लामा साहब ये बताइएगा, रमजान में सदके के क्या फजाइल हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 70 गुना नेकियां हैं। जो भी आप नेक अमल करते हैं उसका रब्बे ताला 70 गुना इनामात दर्जात देता है, नेकियां बढ़ा देता है, इनामात देता है। मगर एक हमें ये सदके की तरफ, ये खैरात की तरफ हम जब करते हैं, रोज़ा अफ्तारी करवाते हैं, जो है कईयों को जो है खामोशी से हम किसी की मदद कर देते हैं, ये सारा कई गुना मिलता है। कई लोग जो है अब रजब के अंदर जो है वो ज़कात का महीना है अदा करने का, पर लोग रोक लेते हैं कि रमज़ान के महीने में देंगे ताकि रब्बे ताला हमें ज़्यादा अजर अता फरमाए। मगर इसकी दूसरा पहलू भी है, अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, तो फिर उसका गुनाह भी उतना ही है रमज़ान के अंदर। ये चीज़ें भी हमें ख्याल करनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मोहम्मद लतीफ़ जाहिद से। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब
نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ محمد لطیف زاہد صاحب ثنا خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. مس کیا کہیں گے مس عروج, آج کل کا سب سے بڑا ایشو, اس معاشرے کا سب سے بڑا ایشو, اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, تو وہ عدم برداشت ہے. عدم برداشت ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, ایک حسد کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. لوگ کچھ نہیں بھی ہوتا, کچھ ایسے جو فلمائز اس کو کر دیا جاتا ہے, ایسا پکچرائز کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو فیل ہو کہ وہ کتنا کمتر ہے. تو یہ احساس کمتری یا لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں, خاص طور پہ رمضان میں, آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی مزاح کے اندر بے عزتی کرنا, کسی کو ڈی گریڈ کرنا, یہ بھی ایک جرم ہے, گناہ ہے. دین کے اندر بھی کسی کو کسی کی ہتک کرنا, کسی کا اس حد تک ایک لڑائی یا غصے کے اندر کرنا تو ایک الگ بات رہ گئی. اگر آپ مزاح کے اندر بھی کسی کو اتنا دباتے ہیں, اس کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں, یا اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ذلیل کیا جائے لوگوں میں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ خود ہی عزتیں دینے والا ہے, خود ہی ذلیل کروانے والا بھی ہے. اگر کوئی چاہے کہ بھی میں کسی کو ذلیل کر لوں تو کوئی پتہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ خود ذلیل ہو جائے. مکافات عمل بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا. بالکل. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے, یعنی کہ جس طرح عام زبان میں ہم ایک کہاوت سنتے ہیں, جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گرتا ہے. ظاہری طور پہ بقی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, وہ نے کسی کو جو ہے وہ شرمندہ کر دیا, جو ہے ایک مبعوث کر دیا ایک دائرے کے اندر, اور اس کو جو ہے کمتر کرنے کی کوشش کی, مگر حقیقت میں اس نے اس کو کمتر نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے, مکافات جو ہے مکافات عمل ہو کے ہی رہتا ہے. اب ہم اپنے تیسرے گیسٹ کو جو ہے ویلکم کریں گے. عاجز برادران قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے. تو کیا سنانے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں جی آپ کو ایک اردو کلام سناؤں گا. بسم اللہ شروع کریں جی. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, انشاءاللہ. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکی گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے, مکی گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. گناہگاروں میں خود آیا کہ ہے شامل, پارسا ہوں گے. گناہگاروں میں خود آیا کہ شامل پارسا ہوں گے. شفیع
حشر جب دامان ہے رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان ہے رحمت میں چھپائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ سبحان اللہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے کہ سرکار ہمیں رمضان میں ہی بلا لیں، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کے پاس اور ان سے یہ میں سوال کروں گی کہ بدگمانی کتنی بری اور خطرناک چیز ہے اور ہمیں کس طرح سے اسے بچنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی انسان کے بارے میں اس وقت تک کوئی اپنی رائے قائم نہ کرو جب تک تم اس سے مل نہ لو، اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ جب تک اس سے کہا تم دسترخوان میں نہ بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہ کر لو، بالکل اس وقت تک کوئی بھی رائے قائم نہ کرو۔ بدگمانی ہم کسی کے خلاف ایسے ہے کہ جناب بغیر ملے، بغیر سوچے، بغیر اس کو پرکھے ہم کسی کے خلاف رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر دوسروں کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کئی لوگوں کے اندر بلکہ بہت ساروں کے اندر وہ بات ہوتی بھی نہیں ہے جو ہم بنا کے ایک سٹوری ٹائپ ماحول بنا کے اس کی شخصیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ شخصیت جو ہے حالانکہ اس کی ہوتی نہیں ہے، مگر جس کو بتائی جاتی ہے جب وہ ملتا ہے نا تو پھر جس نے بدگمانی پھیلائی ہوتی ہے پھر اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ وہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے وہ چھپا نہیں جاتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی محبت اور تعلق والا ایک جو ہے رائے قائم کریں، ایک جو ہے اپنا مائنڈ ذہن بنائیں اور کوشش کریں کہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیار سے ملیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یہ بھی رمضان کے اندر ایک پریکٹس ہے 11 مہینے آنے والے اگلے 11 مہینے کے لیے کہ ہم محبت پیار اور چاشنی کے ساتھ کوشش کریں۔ اگر کہیں وہ اٹھ کے پانی پینے لگا ہے اس کو نہ اٹھنے دیں، آگے جگ گلاس پڑا ہے خود پانی ڈال کے یا بوتل پڑی ہے خود اٹھا کے اسے دے گا یار میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ہم دوبارہ جو ہے ریکویسٹ کریں گے عاجز برادران قادری سے کہ ایک اور خوبصورت سی اپنی خوبصورت سی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ مدینے سے بلاوایا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی
کسی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. بے شک بے شک. ہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوایا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوایا رہا ہے. اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے, مدینے سے بلاوایا رہا ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ. شکریہ. عاجز برادران قادری ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ میں عمر ایک واقعہ, چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, جی پلیز, جو میرا اپنا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے جی کہ دولت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, بلاوا آنا بہت ضروری ہے. آج سے 3 سال پہلے عمر آپ یقین کریں کہ میرے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں تھے کہ میں عمرے کا سوچتی بھی نہیں تھی, میں سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ میں بھی جاؤں گی. ایک صاحب کسی ریفرنس سے ہمیں ملتے ہیں, عمران شاہ ان کا نام ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں بہت زیادہ دنیا اور آخرت میں بلند کریں, انہیں بہت زیادہ آسانیاں عطا کریں. انہیں ہم کسی ریفرنس سے ملتے ہیں اور اچانک سے ان کا میسج آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے اس نام لیا انہوں نے کہ میں نے اس انسان کو نا عمرہ کروایا ہے, زیارات پہ بھیجا ہے میں نے, تو آپ لوگ تیاری کریں. اور ہم اتنے حیران کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں زیارات کا کہا, وہاں جانا نہ ہو سکا, لیکن عمرے کا بلاوا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا تھا, اللہ نے اپنے گھر بلانا تھا. تو میٹر یہ کرتا ہے کہ واقعی میں بلاوا بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کو بلاوا آنا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے ہیں, سب کچھ ہے, ریسورسز ہیں, لیکن جا نہیں پاتے. بالکل صحیح. تو بلاوا بہت معنی رکھتا ہے. اب پھر سے ہم ٹرانسمیشن کیونکہ جاری ہے آگے بڑھاتے ہیں, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں قادری فضل میرا صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک کا نام جو ہے اس سے معطر کر دے ہماری نشریات.
خواب میں در کھلا حضور کا، خواب میں در کھلا حضور کا، کیا وسیلہ بنا حضور کا، کیا وسیلہ بنا حضور کا، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، جیسے جیسے شوق بڑھتا گیا حضور کا، شوق بڑھتا گیا حضور کا، حاصل زندگی سمجھ طیب، حاصل سمجھ طیب، لمحہ دل کشا حضور کا، لمحہ دل کشا حضور کا، کیا وسیلہ بنا حضور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ چلتے ہیں علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کے پاس اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے میں لوگ عام غلطیاں کیا کرتے ہیں اور کتراتے بھی ہیں۔ زکوٰۃ میں دینے میں لوگ کتراتے بھی ہیں۔ بینک میں بھی اگر پیسے رکھے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بینک میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ کٹنے سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیں، اور کہیں بتائیے کہ اس کا پراپر وے کیا ہے، غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ سروج کا یہ سوال ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آقا علیہ السلام نے رائج کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی سے اس قانون کو اور زکوٰۃ کے لینے کے جو ہے وہ سختی کے ساتھ زکوٰۃ لی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے اوپر
اونٹ کی نکیل کے اوپر بھی زکوٰۃ کا کوئی حصہ بنتا ہے تو میں لے کے چھوڑوں گا، معاف نہیں کروں گا. بالکل صحیح. اونٹ کی نکیل یعنی کہ رسی جو اتنا اہم باندھتے ہے. ہیں اس کی کیا اہم ہے؟ اتنا اہم ہے. مگر اتنا اہم ہے کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا نظام دیا رب کائنات کی طرف سے، اگر اس کے اوپر پوری طرح عمل ہو جائے تو یقیناً کوئی مسلمانوں میں کیا پوری دنیا میں کوئی غریب نہ رہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینے کے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور یہ بڑھ جاتا ہے اگر تم اسے سمجھو تو. اور یقین جانیے یہ جو زکوٰۃ کہتے ہیں نا جی ہم خود دے دیں گے، نکال لیتے ہیں، دیتے بھی ہیں، مگر وہ کیا ہے ایک آٹے کا توڑا دینے کے لیے ایک غریب اور یتیم یا بیوہ عورت کو کھڑا کر کے ایک تصویر بنا کے اسے دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک توڑا آٹے کا دے رہے ہیں یا ایک تھیلا دے رہے ہیں، یہ اس کی جو ہے غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. زکوٰۃ ٹھیک ہے آئین بھی بن گیا ہے، اب تو آرڈیننس بھی ہے، خود زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کٹوائیں وہاں پہ، آپ کی مرضی ہے، شرعی طور پہ بھی جائز ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے وہ یقیناً دیں. اور اگر آج کا تاجر، آج کا سرمایہ دار، آج کا امیر آدمی جن کے بچے جو ہے ایک چھوٹی کی چھوٹی خواہش چیز کے لیے ہزاروں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ لٹا دیتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دیں جن کا لاکھوں روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر ہمارے ہاں کوئی غریب نہ ہو بلکہ ملک پاکستان کے اوپر قرضہ بھی نہ ہو. عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ دینے کے لیے نا جان بہت نکل سارے جاتی ہے. کھیلوں کے لیے، بہت سارے ایونٹوں کے لیے، بہت سارے ایام جو ہم جو اپنے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اسٹیٹس مینٹین مس کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹور کے لیے جو ہے کبھی دبئی جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ تھائی لینڈ جا رہے ہیں، مگر ان کے پاس پیسے عمرہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ توفیق نہیں ہے. وہی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا ہے، اربوں کے مالک ہیں مگر مدینے جانا نصیب نہیں، بلاوا بہت مکہ کی حاضری نہیں ہے. کیوں کہ بلاوا اسے ہی آتا ہے جسے آقا بلاتے ہیں، بالکل. ہر کوئی جا نہیں سکتا. یہ عمر یقین کیا خیال ہے ایک اور نعت سن لی جائے؟ جی بائی نوٹ. قادری فضل مینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بڑی زبردست ان کی آواز ہے اور بڑا جو ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث پہلے سنانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اب ہم لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، اہل تشیع کے عالم دین تھے، یہ چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ عام عوامی مسائل جو ہیں، یہ تراویح کے، بچوں کے، آپ نے زکوٰۃ کے بڑے اچھے کوشچنز پوچھے، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہونی چاہیے معاشرے میں. کچھ عناصر ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، آگے نہ نکل جائیں. بے شک بے شک. تو چلتے ہیں نعت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے در تو نہ کر پچھا مولا، اپنے در تو نہ کر پچھا اپنے در تو نہ کر پچھا مولا، معاف کر دے میرے گناہ مولا، معاف کر دے میرے گناہ مولا. تو غفور رحیم ہے میرا، تو غفور رحیم ہے بخشش میری
پناہ مولا تیری بخشش میری پناہ مولا ویکھ کے میرے بڑے وسبانو ویکھ کے میرے بڑے وسبانو سارے ہو گئے پراں مولا سارے ہو گئے پراں مولا نہ کوئی عمل ہے بیان کے قابل نام ہے تمہارے دکھانے کے قابل معاف کر دے میرے گناہ مولا ہنے چورا لئی دئی جاندا ہنے چورا میرے اللہ لئی دئی جاندا کی کراں گا میں جا کہ گا مولا کی کراں گا میں جا کہ گا مولا معاف کر دے میرے گناہ مولا سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قادری فضل میرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ اس رمضان کے صدقے میں معاف کر دے. اب چلتے ہیں علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کی طرف، کیونکہ افطار کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دعا کروا دیں. دعا سے پہلے آپ کی بات چل رہی تھی آخری کے حوالے سے. جی پلیز. آقا علیہ السلام کے در پر 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح آتی ہے اور 70,000 فرشتوں کی جماعت رات کو آتی ہے. سبحان اللہ. مگر جو ایک مرتبہ آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنی. سبحان یہ آقا کے امتی کتنے خوش قسمت ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں بھی آپ کی دعا سے پرسوں جا رہا ہوں عمرے کے لیے. ماشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کریں گے. آمین. تو یہ یقیناً اتنا کرم ہوتا ہے سرکار کا کہ جسے بلا لیتے ہیں. اور یہ جو وقت ہے اس وقت افطار کا، اس میں سب تمام احباب دعا کریں کہ میرے مالک مولا اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہمارے حالات بہتر فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرمائے. میرے مولا جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی بیٹے عطا فرمائے. جنہیں بیٹیاں دی ہیں رشتوں سے پریشان ہیں، اسباب سے پریشان ہیں، مالک مولا انہیں اچھے رشتے عطا فرما، رخصتی کے سبب پیدا فرما. مالک مولا بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. جو اپنوں سے دور ہے مالک انہیں اپنوں سے ملا دے. جو دیار غیر میں ہے ان کی حفاظت فرما. یہ چینل جو 7 نیوز کے نام سے دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے، مالک مولا اسے اور عروج عطا فرما، اور کامیابیاں عطا فرما. الہی ملک کے پاکستان کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما، دہشت گرد کو فنار فرما. ہمیں آپس میں اتفاق کو اتحاد و یکجہتی عطا فرما، منافقین سے نجات عطا فرما، نیکیاں کرنے کی یا الہی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جے تو
نہ کریں تے کون کردا ساڈی سبے ضرورتاں پوریاں نہیں لوکی تکن پہ ول گناہ چھاڑے ربا اسی تک دے رحمتاں تیریاں نو سبحان الہی افطار کا وقت ہے رمضان کا مہینہ ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہم سے جدا ہو رہا ہے مالک مولا ہم سب کے لیے وہ گھڑیاں وہ سعادتیں عطا فرما کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہو اور تیرے محبوب کے روزے کو دیکھ کر روزہ کھولنا نصیب ہو جائے الہی ہم سب کو اپنے پاک گھر کے کعبۃ اللہ کا طواف عطا فرما حج عمرہ کی سعادتیں عطا فرما ملک پاکستان کو کامیابی و عروج عطا فرما اقوام عالم میں یا الہی پاکستان کی قیادت عطا فرما الہی تو کریم ہے تو عطا کرنے والا ہے مالک مولا اس ایمن نیوز کے جتنے بھی احباب اس میں کام کرنے والے ہیں اس کے لیے جو ہے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کے مالکان مالک مولا سب کے جو اس وقت ناظرین سن رہے ہیں افطار کے وقت میں افطاری کے ٹائم میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مالک مولا سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما سب کے گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد حسد کو یا الہی دور فرما اور سب کی نیک دلی حاجات تمنائیں مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک مولا تیرے سے مانگتے ہیں تو ہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں مالک تو ہی وحدہ لا شریک ہے تو ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے سمیع بصیر ہے مجیب دعوات ہے حلال المشکلات ہے شافی الامراض ہے مالک مولا تو ہی مسبب الاسباب ہے تجھ سے مانگتے ہیں مالک یہ ہماری التجائیں قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما مالک مولا تیرے کرم سے یہ ملک پاکستان میں بہار آ جائے تیرے محبوب کے دین کی بہار آ جائے نظام اسلام آ جائے مالک مولا ہم سب کی تمام کی دعائیں قبول فرما ہم سب کے عزیز و قربا رشتہ دار والدین بہن بھائی جو اس دنیا فانی سے چلے گئے مالک مولا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان گھڑیوں میں مالک مولا ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امہاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ بہت شکریہ علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ملتے ہیں اگلی نشریات میں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ